حبیب بینک کو دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کے الزام کا سامنا۔ پاکستان کے سب سے بڑے بینک حبیب بینک لمیٹڈ کو امریکہ میں دہشت گردی کی مالی معاونت کے مقدمے میں ثانوی ذمہ داریوں کے الزامات کا سامنا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق مدعی نے حبیب بینک لمیٹڈ پر القاعدہ کی دہشت گردی میں معاونت اور اس کی حوصلہ افزائی اور ان کے حملوں کی سازش میں اس کا ساتھ دینے کا الزام لگایا تھا، جن میں 370 افراد ہلاک یا زخمی ہوئے تھے۔ جج لورنس شوفیلڈ نے ریمارکس دیے کہ بینک کو ایک ایسے فریق کے طور پر جسٹس اگینسٹ اسپانسرز آف ٹیررزم ایکٹ کے تحت لائبلٹیز کا سامنا ہے، جو دانستہ طور پر خاطر خواہ مدد فراہم کرے یا ایسے شخص کے طور پر الزامات کا سامنا ہے جو عالمی دہشت گردی کی ایسی حرکت کرنے والے شخص کے ساتھ سازش کرتا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ میں جج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ 3 مقدمات میں مدعی نے کافی حد تک الزام لگایا کہ حملوں کی منصوبہ بندی غیر ملکی دہشت گرد تنظیم جیسے القاعدہ، لشکر طیبہ، جیش محمد، افغان طالبان، حقانی نیٹ ورک اور تحریک طالبان پاکستان نے کی تھی۔ جج نے کہا کہ مدعی کافی حد تک الزام لگاتے ہیں کہ بینک جانتا تھا کہ اس کے صارفین القاعدہ کی دہشت گردی کی اس مہم سے جڑے ہوئے ہیں، جو براہ راست اور پراکسی کے ذریعے چلائی گئی، جو کہ عام آگاہی کا الزام لگانے کے لیے کافی ہے۔ جج نے کہا کہ شکایت سے یہ بھی سامنے آیا ہے کہ بینک سے جان بوجھ کر اور مناسب حد تک القاعدہ اور ان کی پراکسیز کو عائد کرتا پابندیوں سے بچنے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونے میں مدد دی، جو کہ جان کر مدد کرنے کی ضرورت کو پورا کرتی ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ جج لورنس شوفیلڈ نے کہا کہ الزامات یہ دکھانے کے لیے کافی ہیں کہ حبیب بینک لمیٹڈ حملوں کی سازش میں شامل ہوا، تاہم جج نے مدعی کی بنیادی ذمہ داریوں کے دعووں کو مسترد کر دیا کیونکہ ایچ بی ایل کی جانب سے فراہم کردہ مبینہ بینکنگ سروسز میں کوئی بھی بذات خود عالمی دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں تھیں۔ اس سے قبل 2017 میں ایچ بی ایل نے $22.50 کروڑ کا جرمانہ ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کی تھی، جو کہ کسی بھی پاکستانی بینک پر عائد کردہ سب سے بڑا جرمانہ تھا۔ ایچ بی ایل پر یہ جرمانہ نیو یارک ریگولیٹری کے مختلف قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی وجہ سے عائد کیا گیا۔ ایچ بی ایل نے نیو یارک میں برانچ چلانے کا اپنا لائسنس حوالے کرنے اور وہاں اپنا آپریشن بند کرنے پر بھی اتفاق کیا تھا۔ یہ برانچ 1978 سے کام کر رہی تھی۔ اس وقت سخت الفاظ پر مشتمل جاری کردہ بیان میں ڈپارٹمنٹ آف فائنینشیل سروسز نیو یارک اسٹیٹ نے بینک کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ ڈی ایف ایس حبیب بینک لمیٹڈ کو فائنینشیل سروسز انڈسٹری کی ساکھ اور ہماری قوم کی حفاظت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے جواب دہ ہوئے بغیر امریکہ سے چھپنے نہیں دے گا۔ ایچ بی ایل کو 2007 سے 2017 کے درمیان مبینہ طور پر کی گئی 53 الگ الگ خلاف ورزیوں پر ڈی ایف ایس کی جانب سے انفورسمنٹ ایکشن کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ امریکہ میں حبیب بینک لمیٹڈ کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کے الزام پر مقدمے میں ثانوی ذمہ داریوں کا سامنا کرنے کی خبریں سامنے آنے کے بعد سرمایہ کاروں میں پھیلی بے چینی کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان رہا، جہاں 100 انڈیکس 481 پوائنٹس کمی کے ساتھ بند ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا بینچ مارک کے ایس سی 100 انڈیکس 421 سے زائد پوائنٹس کے ساتھ 41,004 پر بند ہوا، جو کہ 1.02% کمی ہے۔ دوپہر 2:30 پر انڈیکس میں 524 پوائنٹس یا 1.26% کمی رپورٹ ہوئی تھی۔ فرسٹ نیشنل ایکویٹیز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر عامر شہزاد کا کہنا تھا کہ حبیب بینک سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ پر دباؤ ہے۔ ادھر اسٹاک مارکیٹ میں حبیب بینک کے شیئرز میں 6.11 روپے یا 7.50% کمی واقع ہوئی۔ خیال رہے کہ ایک روز قبل ہی امریکی عدالت نے کہا تھا کہ حبیب بینک کو ثانوی ذمہ داریوں کا سامنا ہے، کیونکہ شکایت کنندہ نے الزام عائد کیا ہے کہ حبیب بینک نے القاعدہ کی دہشت گردی سرگرمیوں میں مالی معاونت کی اور افغانستان میں حملوں کی سازش میں شامل ہوا، جہاں 2010 سے 2019 کے دوران افغانستان میں 370 کے قریب لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے۔ دوسری جانب حبیب بینک نے ایک بیان میں الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں میرٹ کے برعکس قرار دیا اور کہا کہ بینک ان الزامات کا مکمل اور بھرپور طریقے سے مقابلہ کرے گا۔ بینک نے کہا کہ ثانوی ذمہ داریوں کے الزامات کا تعین قانونی عمل سے کیا جائے گا، جبکہ اس معاملے میں کورٹ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ فرسٹ نیشنل ایکویٹیز لمیٹڈ کے ڈائریکٹر عامر شہزاد نے کہا کہ یہ رول اوور ہفتہ ہے، جہاں مستقبل کے کانٹریکٹس طے ہونے جا رہے ہیں، جس کے دوران اسٹاک ایکسچینج عموماً دباؤ میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی میدان میں بھی کچھ مسائل ہیں اور سرمایہ کاروں کو تجویز دی کہ اسس سستے ہونے کے بعد خریدنے کی حکمت عملی اپنائیں۔ امین یوسف نے کہا کہ مارکیٹ پر اثر انداز ہونے والے محرکات میں نئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پالیسیوں اور زر مبادلہ کی شرح اور آمد شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک اور دیگر اداروں کی طرف سے مالی امداد کا اعلان کیا گیا تھا، مگر ابھی تک زر مبادلہ کی آمد نہیں ہوئی اور زر مبادلہ کی آمد کے بعد تاثر میں بہتری آئے گی۔ عارف حبیب کارپوریشن کے ڈائریکٹر احسن مہنتی نے کہا کہ انڈیکس میں مندی کا سبب ملک میں سیاسی ہلچل ہے، جبکہ سرمایہ کاروں کو سیلاب سے ہونے والے نقصانات اور ملک میں ڈالر بانڈز میں ریکارڈ اضافے نے بھی اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔